دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائمہ آپ کو ہوسٹ بنایا ہے، عالیہ امان آپ بھی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اسکرین شیئر کر دے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اس کے ساتھ شرک کو کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور معاف کرتے ہیں اس کے علاوہ جو گناہ ہو، من یشاء جس کو چاہے، وَمَن یشرک اور جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ تحقیق کے ساتھ وہ گمراہ ہو جاتا ہے دور داری کے ساتھ۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 116 116 آیت نمبر 116 116 کو آیت نمبر 116۔ ہاں یہ شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے۔ اچھا جی، تو بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق کے ساتھ وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، پہلے گزر چکا آیت نمبر غالباً 48 میں گزر چکا، وہاں پر یہ تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا یا اس نے گڑ لیا اسمًا عظیمہ، بڑا گناہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے شرک کیا تو وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی کے ساتھ۔ تو اس آیت کے اندر عوام کے شرک کے اوپر رد ہے کہ اگر وہ شرک کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، چونکہ عوام گمراہی کے لفظ سے ڈرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر فقط ضل ضلالا بعیدا کو ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے جو آیت تھی، آیت نمبر 48 کے اندر، وہاں پر جو فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا مُبِينًا، تو وہاں پر علماء کی شرک کو بیان کیا تھا، اور علماء دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر افتراء کو ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو دلائل بیان کرتے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹے دلائل بیان کر رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہوا۔ ان یدعون اور نہیں پکارتے یہ لوگ من دون ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ الا اناسا مگر عورتوں کو، وَإِن يدعون اور نہیں پکارتے یہ لوگ الا شیطانا مریدا مگر سرکش شیاطین کو، مگر سرکش شیطان کو۔ تو ان یدعون الا اناسا اور یہ لوگ نہیں پکارتے، یہاں پر یدعون سے مراد عبادت ہے کہ یہ عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی۔ عورتوں کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ لوگ عورتیں سمجھتے تھے، خود ہی فرشتوں کو عورتیں سمجھتے تھے، ان کے گمان کے مطابق فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ تو عورتوں کو پوچھتے ہو، جب تم فرشتوں کو پوچھتے ہو تو تم لوگ تو عورتوں کو پوچھتے ہو۔ ٹھیک ہے، یا یہ مطلب ہے فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بت جن کو یہ پوچھتے تھے تو ان میں سے بعض بتوں کو وہ مؤنث سمجھتے تھے، لات کو اللہ کا مؤنث سمجھتے تھے، منات کو منان کا مؤنث سمجھتے تھے، عزا کو عزیز کا مؤنث سمجھتے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو ان کو مؤنث سمجھتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ تو عورتوں کو پوچھتے ہو۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ عورتوں کو پوچھتے تھے تو جن چیزوں کو وہ پوچھتے تھے وہ کیا تھے، کمزور تھے، ان کے بس میں تو کچھ نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی ان کے اندر۔ تو جب طاقت نہیں تھی، کمزور تھے، تو اس لیے، اور کمزوری کس کے اندر، عورت کے اندر پائی جاتی ہے، عورت کے ساتھ کمزوری لازم ہے، تو یہاں پر ملزوم کو ذکر کر کے لازم مراد ہے کہ تمہارے معبود کمزور ہیں،
جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں اس طرح تمہارے معبود بھی کمزور ہیں. سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں نا بھائی تمہاری ٹیم کیا ہے؟ عورتوں کی ٹیم ہے. ہاں، جب ایک ٹیم دوسری کی برت کرتی ہے کہ تم لوگوں کی ٹیم عورتوں کی ٹیم ہے، کیا مطلب کہ بھائی وہ تو جیت نہیں سکتے اور وہ تو کچھ کر نہیں سکتے اور ان میں طاقت نہیں ہے. تو وہاں پر کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کس کو؟ عورت کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ذکر تو عورت کا ہوتا ہے، مراد اس کی کیا ہے؟ صفت جو کمزوری ہے وہ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ عورتوں کو پوچھتے ہو. کیا مطلب؟ کمزور چیز کو پوچھتے ہو. جس کو تم پوچھتے ہو وہ انتہائی کمزور چیز ہے. اچھا، ان یدعونا، اور یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر عورتوں کو. وہ ان یدعونا الا شیطانا مریدا، اور یہ لوگ نہیں پوچھتے نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. شیطان کو کس طرح پکارتے ہیں؟ شیطان کو یا تو اس طرح پکارتے ہیں کہ شیطان سبب بنتا ان کے گمراہی کا، شیطان ان کی گمراہی کا سبب بنتا، اور یا اس طرح شیطان کو پکارتے کہ شیطان جو ہے ان کے اندر گھس جاتے تھے. سمجھ گئے؟ شیطان ان کے بتوں کے اندر گھس جاتا اور شیطان ان سے باتیں کرتا، تو یہ سمجھتے کہ یہ ہم سے باتیں کر رہا ہے بت، تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان کو پوچھتے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ معنی ہوا. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. وقال، اور فرمایا کہ کہا کہ لأتخذن من عبادک، یہ شیطان کہتا کہ میں بناؤں گا اپنے تمہارے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، مقرر کیا ہوا حصہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں گمراہ کروں گا ان کو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں آرزوئیں دلاؤں گا ان کو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا. فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ کاٹیں گے جانوروں کے کانوں کو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو بنائے شیطان کو دوست، من دون ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقط خسر خسرانا مبینہ، تحقیق کے ساتھ وہ خسارے میں ہوا دور کی خسارے کے ساتھ. چلو اندر جاؤ. اچھا جی، تو فرمایا کہ اور شیطان نے کہا کہ میں تمہارے بندوں میں سے حصہ اپنے لیے مقرر کروں گا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی کسی کو مشرک بناؤں گا، اور کوئی ہوگا کہ کسی دوسرے کے مال کے اوپر حملہ کرے گا، کوئی حرام کھائے گا، کوئی بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھائے گا. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے کام ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کس کے؟ شیطان کے کام ہے. یاد کر جاؤ. اور میں گمراہ کروں گا ان کو، اور میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. آرزوئیں دلاؤں گا کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو بھی تو کہ بھائی یہ باطل اعمال کر کے اس میں شیطان ان کو آرزوئیں دلائیں گے، کہ باطل اعمال کر کے اس میں شیطان ان کو آرزوئیں دلائیں گے کہ اس عمل کے ساتھ بھی تمہیں جنت ملے گی. یہ دیکھتے نہیں ہو مزاروں کے اوپر؟ ٹھیک ہے، ہاں، لوگ جو ہے تو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں پر بتوں کے نام پہ چڑھاوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی. سمجھ گئے؟ 12 ربیع الاول کے اوپر راستوں کے اندر جھنڈیاں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں مغفرت ملے گی. یہ سب کیا ہے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. باطل اعمال کے اندر ان کے دلوں کے اندر آرزو پیدا ہوگی کہ اس سے ہماری مغفرت ہوگی. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹے. ٹھیک ہے، جانور کے کان کاٹ کے کیا کرتے تھے؟ پوری پیری اس کے لیے نہیں چھوڑی اللہ کے بندے. جانوروں کے کان کاٹ کے یہ اللہ تعالیٰ یہ جانور بتوں کے نام پہ نامزد کر دیتے تھے کہ بھائی اس بت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. سمجھ گئے؟ جیسے کہ بعض مزاروں کے اوپر گائے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اس کو جو ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اب بھی ہمارے پاس کئی سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی مزار کے اندر کوئی بکرا بس چل رہا تھا، کسی نے ویسی وہاں پر چھوڑ دیا، تو وہاں پر بکرا چل رہا تھا، اب اس بکرے کا کیا حکم ہے؟ میں ادھر لاہور میں کانا سے اوپر جو ہے تو ایک دفعہ جا رہا تھا، تو راستے میں نے کہا اتنی موٹی تازی گائے، زبردست.
اور بازار کے اندر پھر رہی تھی، میرا دوست تھا وہاں پہ، میں ادھر گیا، اس کے بعد اس طرح گائے تھی اور کسی نے اس کو بازار میں چھوڑا تھا، کہہ رہے وہ بابا جی کی گائے ہے، بابا جی کی گائے۔ بابا جی کی گائے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ جس طرف بھی جائے، جو بھی کھائے، جو بھی کرے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فَلْيَبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کانوں کو کاٹتے ہیں، یا میں ان کو حکم کروں گا وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ مطلب نشانی لگا دیتے ہیں، اللہ شیطان کے لیے جو ہے تو مختص کر دیتے ہیں، اپنے باباؤں کے لیے مختص کر دیتے ہیں، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرے۔ خلقت کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے جسم کے اندر ایسی تبدیلی کرنا کہ جس کو شریعت نے جس کا حکم نہ دیا ہو، اس چیز کی تبدیلی کرنا، اس کو کہتے ہیں تغییر لخلق اللہ۔ ٹرانسجینڈر کے اوپر اس آیت سے رد ہوتا ہے۔ اچھا، اپنی اس کو شناخت کو تبدیل کرنا، اپنی جنس کو تبدیل کرنا، اس سے رد ہوتا ہے اس آیات کے ذریعے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کے کام ہیں، جو اس کو پاس کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ سمجھ آتی بات؟ کون؟ اس سے رد ہوتا ہے کس کے اوپر؟ اسی کے اوپر کہ انسان اپنی جنس کو تبدیل کرتا ہے، اس چیز کے اوپر اس کے ساتھ رد ہوتا ہے۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں جو لوگ، وہ بھی کیا ہے؟ انہوں نے بھی شیطان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان آگے آگے ہوگا اور یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، کدھر جدھر شیطان جائے گا ادھر یہ لوگ بھی جائیں گے، سمجھ گئے؟ اور اس طرح داڑھی کاٹنا وہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی تغییر لخلق اللہ ہے، وہ بھی شیطان کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا بھویں بنانا، ٹھیک ہے، جو بھویں ہوتی ہیں اوپر وہ بنانا، وہ بھی تغییر لخلق اللہ میں آتا ہے۔ اور اگر بھویں اتنی گھنی ہوں کہ جیسے بدنما معلوم ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اگر اس کو کچھ کم کیا جائے، تھوڑا سا کم کر دیا جائے، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ جائز ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس بدصورتی کو مٹانے کے لیے اگر کم کیا جائے وہ جائز ہے، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کم کیا جائے وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، دانتوں کے اندر خلا کرنا، ٹھیک ہے، دانتوں کے اندر وہ فاصلہ کرنے کے لیے دانت کو کھوریدتے ہیں نا، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تغییر لخلق اللہ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قد خسر خسرانا مبینہ، تحقیق کے ساتھ وہ خسارے میں ہوا، دور کے واضح خسارے کے ساتھ۔ یعدہم، یہ شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے؟ یہی وعدہ کرتا ہے کہ تم گناہ کرو، اس گناہ کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، لمبی لمبی عمر دلانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سارے شیطان کے وعدے ہیں ان کے ساتھ۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے یہ لوگ اس سے چھٹکارا۔ والذین آمنوا، یہاں پر مومنین کے لیے خوشخبری بیان کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغ کے اندر جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم، یہاں پر زجر ہے ان کے خواہشات کے اوپر، نہیں ہے تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوئیں، ولا امانی اہل الکتاب، امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عمل، اور جو عمل کرتا ہے سوءً، برا عمل، یجزا بھی، تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، شرک کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجدون،
اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کا دوست نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ من یعمل یہاں پر خوشخبری ہے آخرت کی ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، ومن یعمل من الصالحات، وہ جو نیک عمل کرے، من ذکر اور انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تعمیم ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ عمل مرد کی طرف سے صادر ہو یا عورت کی طرف سے، ایمان کی حالت کے اندر، یہ شرط ہے اس عمل کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ نیک عمل ایمان کی حالت میں ہو۔ تو نیک عمل کے لیے میں نے کہا تھا نا شرائط، ایک ایمان ہو، اخلاص ہو، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اگر نیک عمل ہوگا تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب غیر مسلم بھی نیک عمل کرتے ہیں، چیریٹی وغیرہ کرتے نہیں کرتے، کرتے ہیں نا، لیکن اس چیریٹی کا ان کو دنیا کے اندر ہی بدلہ مل جاتا ہے، سمجھ گئے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت کے اندر نیک عمل کا بدلہ پانے کے لیے اخلاص اور ایمان شرط ہے، اخلاص اور ایمان شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ مومن، اور وہ مومن ہو، من ذکر اور انثی، مرد ہو یا اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنت، یہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیرہ ذرہ برابر بھی۔ ومن احسن، یہ ماقبل کے لیے علت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جنت اس لیے کہ دین کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، اور چونکہ اس کا دین ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، دین ابراہیمی کے موافق ہے، تو اس لیے یہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سمجھا گئی بات، جس کا دین خوبصورت ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور دین ابراہیمی یہ بھی کیا ہے، خوبصورت ہے، تو جو دین ابراہیمی کی اتباع کرے وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن احسن دینا، اور جس کا دین خوبصورت ہو، ممن اسلم، اس میں سے جو جس نے جھکایا اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کی ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو سیدھا ہے، واتخذ اللہ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیلا، دوست۔ اسلمہ، اسلمہ سے مراد تابداری ہے، جو تابدار ہوا، اور احسان وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، احسان سے مراد توحید اور اخلاص مراد ہے، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو جھکایا اور دین ابراہیمی کی اتباع کی، تو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ ابراہیم کے خلیل کسے کہتے ہیں؟ اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں دوسرا نہ ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتا ہے، اللہ ہی کی ملکیت کے اندر ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو آسمانوں کے اندر ہے اور وہ جو زمینوں کے اندر ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی پڑھتے ہیں کیا، بہشتی زیور، ٹھیک ہے، بہشتی زیور کے لیے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، کدھر ہے بہشتی زیور؟ اچھا، وصیت کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا، ہاں، اچھا، یہ وصیت کو بیان ہم پڑھیں گے نا، وصیت سے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا میرا خیال ہے، ہاں، یہ تو ہم نے مکمل کر دیا تھا۔ ہاں، یہ عبادتوں کا سنوارنا، یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ وہ، چلے ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں یہاں سے، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ بہشتی زیور اور کن سے پڑھ رہے ہیں، اور کن کے ساتھ ہے بہشتی زیور؟ دوسرے استاد جی کا کیا نام ہے، وہ کون ہے جو آپ لوگوں کو بہشتی زیور پڑھاتے ہیں؟ ہاں،
اور کس سے نہیں پڑھ رہے؟ السلام علیکم استاد جی. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی استاد جی, ہماری بک میں یہ وصیت کے بیان کے بعد ہے حلال مال طلب کرنے کا بیان. اچھا, تو ویسے بتاؤ نا, کل میں نے پوچھا تھا, ابھی دیکھو حلال مال طلب کرنے کا بیان. اس ٹاپک کو حلال مال طلب کرنے کا بیان. اور ایئر 1 میں پہلے سال میں ہمیں بھیجتی زیور مفتی محمد صاحب نے پڑھائی تھی, اس کے بعد اب آپ پڑھا رہے ہیں. وہ یہ تو پڑھ لیا تھا نا, یہ عبادتوں کا سنوارنا ہے کیا ہے, وہ تو پڑھ لیا تھا نا ان کے ساتھ. جو نہیں پڑھا نا وہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. کیا ہے, کیا کہا آپ نے نہیں ٹاپک؟ استاد جی یہ نہیں پڑھا تھا, یہ آگے سے پڑھنا ہے. ابھی آگے جو ٹاپکس آ رہے ہیں یہ پڑھنا ہے ابھی. اچھا, ابھی اس کے آگے اس کے بعد کون سا حقوق, ٹاپک ہے؟ اس کے بعد حقوق کا بیان شروع ہو جائے گا. نہیں, یہ ابھی جو ہم نے وصیت پڑھی ہے آپ لوگوں کی کتاب میں, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے حلال مال طلب کرنے کا بیان. اچھا, حلال مال طلب کرنے کا بیان. دیکھتے ہیں اس میں حلال مال طلب کرنے کا بیان. اچھا, عادتوں کا سوال, ٹھیک ہے. اور اس ٹاپک کے بعد حقوق شروع ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد عبادتوں کا سنوارنا ہے. اچھا یہ سب کچھ پڑھنا ہے ہم نے, یہ پہلے سال میں نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں تو ہے ہی نہیں حلال مال طلب کرنا یا حلال مال سے بچنا. چلو پھر آپ اسکرین شیئر کر دو, اسے پڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو استاد جی اس کی میرے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے, صرف بک ہی ہے. کسی اور کے پاس پی ڈی ایف ہے تو شیئر کر دیں کلاس میں. یہ تو کہہ رہے کہ ہم, یہ ہماری بک میں عبادتوں کا سنوارنا یہ ہے, ابراہیم. ہاں جی ابراہیم آپ کر دیں بک شیئر. نہیں, ابھی آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے, عبادتوں کا سنوارنا یہ پڑھنا ہے یا عادتوں؟ اچھا, یہ عادتوں کا سنوارنا یہ نہیں. آپ نے کیا کہا, حرام مال, آپ نے کیا بتایا ابھی, کیا نام ہے ابھی؟ ہاں, ابھی آپ لوگوں کی کتاب میں کیا ٹاپک ہے, کیا بتایا آپ نے؟ استاد جی میری بک میں تو وہ اس کے بعد وصیت کے بعد حلال مال طلب کرنے کا بیان جی آ رہا ہے. السلام علیکم استاد جی. ہاں یہ آپ کی بک میں جو ہے اسی ترتیب سے آپ چلیں, کیونکہ وہ کسی کے پاس بھی وہ والا بہشتی زیور تو ہے نہیں, تو پھر روز اسکرین شیئر کا مسئلہ ہوگا. آپ باتوں کا سنوارنا ہی شروع کریں تو پھر آگے آ اچھا جائے گا وہ بھی, اچھا کیونکہ سب کے پاس یہ باتوں کا سنوارنا ہی ہے, تو یہ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا, چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ کون سا صفحہ تھا, میں وہ بھی بھول گیا ہوں. عبادتوں کا سنوارنا, یہ وہ وصیت کے بعد جو تھا. ایک منٹ. یہ 550 میں, ٹھیک ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم.